مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجا وسطا، كان تسعده بسمة البسطاء، سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है, रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है, हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, उस दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है,
جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے. محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے. محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے. لب رکھ کے جگانا ہے. لب رکھ کے جگانا ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے. مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے. ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے. ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس جس کو بھی دیکھا ہے. کچھ لڑکے لوگ یہاں سے رات میں 3 بجے سحری کرنے کے لیے کوثر باغ جاتے ہیں اور اس میں کئی سالوں کے پاس میں جو ہے بائک بھی نہیں ہے, پیدل جاتے ہیں رات میں 3 بجے اور پیدل آتے ہیں. اور اگر تھوڑا لیٹ ہو گئے تو وہاں سحری ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کو رات میں 3-4 بجے جو ہے انتظام کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہمارے ساتھی لوگ کے پاس میں, ہماری پوری ٹیم کے پاس میں لاسٹ ایئر یہ تقاضا آیا تو پھر ہم لوگوں نے مشورہ کر کے اسٹارٹ کیا. پچھلے سال ہم نے 40 لوگ کا پہلے انتظام کرا اور جب یہ انتظام اسٹارٹ ہوا تو 2 سے 3 دن میں نمبر 80 لوگوں تک کے انتظام تک پہنچا اور پھر 125 لوگ ہو گئے ہیں. اور 125 لوگوں کے لیے افطاری اور سحری کا انتظام پچھلے سال یہیں پہ کیا گیا. پھر جب ہم نے دیکھا کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ اوپر ایسے علاقے میں جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اور الحمدللہ اتنے سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نظام نہیں ہے لیکن کیسے کیسے ارینج کرتے ہیں. تو اس طرح ہم نے مشورہ کیا, ہمارے ساتھی ہماری پوری ٹیم الحمدللہ جیسے بتا 30-35 لوگ انوالوڈ ہے, بہت بڑا کام ہے. تو اس میں پھر اس بار مشورہ کر کے ہم نے یہ طے کیا کہ کس طریقے سے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچائے. تو اس بار یہ ترکیب کی ہے کہ ہم جو ہے پارسل بنا کے ان کو ڈائریکٹ ریڈی دیں گے یہاں مسجد میں بلانے سے اچھا, کیونکہ کوئی رات میں 3 بجے 4 بجے 5 بجے اٹھ کر آنا سب کے لیے نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے مشورہ کیے اور اس کے لیے ہم نے جو ہے ہمارے امین بھائی جو محمد چاچا کے لڑکے مہاراشٹر کیٹر والے گلی نمبر 9 میں ان کے کیٹرنگ کی شاپ ہے, ان کے پاس میں ہمارا تقاضا رکھے اور بھی لوگوں کے پاس رکھے. لیکن یہ الحمدللہ 1 منٹ میں ہمارے اس کام کو سن کے تیار ہوئے. تو سب سے پہلے تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں سب ساتھی لوگ کے لیے اور امین بھائی اور ان کی ٹیم کے لیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس کی ہماری پروسیس ایسی تھی, مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر 9 نمبر گلی میں پورا 400 لوگ کا کھانا روزانہ بنتا تھا 50-60 کلو اور الگ الگ آئٹم روز دیے جاتے تھے گھر جیسا کھانا. اور یہاں سے کھانا بن کر جو ہے ہم نے 5 لوکیشن ڈیسائیڈ کیے تھے اور 5 لوکیشن میں ہماری ٹیم جا کر کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی. تو پہلے نور اقصی مسجد کے پاس ایک لوکیشن تھا تک الحمدللہ پہنچے ہیں. تو ابھی 400 سے 450 لوگ اس سال الحمدللہ اس سحری کے نظام سے ہم نے جو ہے نا ان کو پہنچنے کی کوشش کی. اور اس میں ایک اور لوکیشن ہے ہمارا, جب یہ ہم نے چالو کیا تو 2-3 دن بعد ہم کو نرہے ہم جو اللہ کی بندگی سے اپنی جوانی کا آغاز کروں. میں نے 2 باتیں کہی کہ نماز روزہ تو ہو رہا ہے لیکن خدمت خلق نہیں ہے. نہیں, خدمت خلق یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو,
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو اور بیاں فرشتوں کی جماعت ہے. فرمایا ان کے ہوتے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا بھائی؟ فرشتے تو تھے عبادت کے لیے، نماز روزے کے لیے، پھر انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا خدمت خلق کے لیے. اچھا ایک بات اور، نبی علیہ السلام کی کل زندگی کتنی رہی؟ 63 سال. نبوت کی زندگی 23 سال. دعوت کی محنت، علم کی محنت، اور یہ سب کب ہوا؟ یہ 23 سال کے اندر. جہاد، غزوات، سب. تو آپ علیہ السلام نبی تھے 23 سال، تو یہ کیا 40 سال آپ نے کیا کیا؟ 40 سال خدمت خلق کی. نبوت سے پہلے کی بھی سنت ہے، نبوت کے بعد کی بھی سنت. بس سمجھے نہیں، کام میں لگو تب بھی، دعوت کے نہ لگو تب بھی، یہ سنت ہمارے لیے ہے. دین کے کام میں لوگوں مت لوگو، مدرسے میں خانقاہ میں جاؤ مت جاؤ، ہر حال میں نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کی وہ سنت کو بھی اپنائیے جو نبوت سے پہلے بھی ہے، نبوت کے بعد بھی ہے. کوئی قصہ مشہور ہے، نبی علیہ السلام جب نبوت دی گئی تو حضرت خدیجہ کے گھر آئے، کہا زملونی، کمبل اڑا دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. جبرائیل آئے تھے اور ایسا ایسا کر کے گئے. مختصر لے رہا ہوں میں. تب حضرت اماں خدیجہ نے کیا فرمایا تھا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم تحمل الکل تکسب المعدوم تقوم علی نوائب الحق. یہ کیا بتا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. یہ حدیث کی روح سے میں آپ کو بھی یہی دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں. جی آپ یہ سارے تعین علی نوائب الحق، یہ تکسب المعدوم، ناداروں کو دیتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، پریشان والوں کی پریشانی میں ساتھ دیتے ہیں. یہ ساری صفتیں بتائی. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں. کیا کہا؟ آپ خدمت خلق کرتے ہیں. اس حدیث کو جہاں ابن حجر اسقلانی نے ذکر کیا وہیں پر لکھا کہ اللہ بندوں کی عمروں میں، عقل میں، حکمتوں میں برکت دیتے ہیں خدمت خلق کی برکت. اس کے اخلاق بھی اونچے ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، خوش نصیب ہے. اور اسی خوش نصیبی کی برکت میں بھاگتے ہوئے آیا ہوں. کل بھی انہوں نے پرسوں بھی تذکرہ کیا تھا تو دل میں خیال آیا تھا ان بچوں سے ملنا چاہیے، مگر میں نے ان کو بولا نہیں، اللہ کو بولا. اللہ نے میری سنی اور آج ہم پر ملا ہے. میری خوش نصیبی ہے. میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہ عظیم الشان کام رمضان کے مبارک مہینے میں اور پوری نوجوان ٹیم کو تیار کر رہے ہیں. جو کھائیں گے نا انشاءاللہ وہ کھلانے والے.